السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کی جائے جمعرات کی صبح ہے اور آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے، بتائیں گے اسی ولاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کا خواب کیا پورا ہوگا۔ اردن، آسٹریلیا، دیگر ممالک سے بھی سخت قسم کا رد عمل آیا ہے۔ حماس پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی بتائیں گے اسی ولاگ میں۔ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن سب سے پہلے میری کوشش ہے کہ میں اس چیزوں پر بات کروں کہ اس وقت جو بڑی میٹنگز ہوئی ہیں، خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے حوالے سے مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں، مختلف قسم کی تجزیے آ رہے ہیں اس پر، اور میری کوشش اس لیے کہ آپ سب کو واضح طور پر آپ کے سامنے چیزیں رکھی جائیں کہ غزہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کو انہوں نے پہلی بار بلایا، اور اسرائیلی کے وزیر اعظم کو، یعنی اگر آپ دیکھیں امریکہ یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم آلریڈی مجرم قرار دیے گئے، لیکن اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں، ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ بلایا گیا۔ اور میں نے آپ کو بارہا یہ بات کی ہے کہ دیکھیں، رجیم چینج جو بھی ہوتی ہے اس میں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی صاحب ان کے لوگ ہیں، اسرائیل ان کا ہی ہے، تو اس کو تو وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان جو ملاقات، اس میں ایران پر سخت پابندی عائد کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے کہ وہ کبھی ایٹمی قوت نہ بن سکے، اور حماس کے خاتمے کو یقینی بنانے کا عزم جو ہے دونوں شخصیات نے وائٹ ہاؤس میں خصوصی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ اور اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں ہم نے حماس کے خاتمے کو یقینی بنانے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، تاہم مجھے امید ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے سے خونریزی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی کوششیں کی کہ سب کچھ کیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ کیا اس کو ختم یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ امریکہ اسرائیل کس کے کہنے پر سب کچھ کر رہا ہے، اور کیا اسرائیل میں اتنا دم ہے کہ وہ حماس کو ختم کر پائے؟ 1.5 سال میں آپ کے سامنے چیزیں دیکھی ہم نے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اس کو انٹرنیشنلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ڈکلیئر کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہے، بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ خواب ضرور ہے، لیکن ایران کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب ہم جنگ و جدل نہیں چاہتے، ہم آرام سے زندگی میں پیسفل زندگی بنانا چاہتے، لیکن اب پرابلم آئی ہے کہ بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہم ایران کو بھی ختم کرنا چاہتے، سینکشنز بنانا چاہتے، نیوکلیر۔ بھئی آپ نے تو اس پر اتنی سینکشنز لگائی ہیں، اس کے باوجود ایران اپنے پاؤں پر کھڑے، نہ صرف پاؤں پر کھڑا ہے بلکہ وہ اس پراکسی وار میں سب سے بڑا کھلاڑی رہا ہے۔ یعنی مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا کھلاڑی اگر کوئی رہا ہے تو ایران رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رہا ہے ساری چیزیں۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ مٹانے والا سین یہ اس قسم کے، تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے کچھ اور ہے۔ لیکن جو باتیں کی گئی اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ان کو ختم کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حماس کو جو انہوں نے ختم نہیں کر پایا، امریکہ، اسرائیل، دیگر ممالک مل کے، تو آگے کیسے ختم کرے یہ بھی الگ بات ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک خیال ہے، وہ خیال یہ ہے کہ بھائی صاحب ہم نے ہر حال میں غزہ کو کلیئر کرنا ہے، پٹی کو، ان لوگوں کو دھکیلنا ہے، اور ہم نے کہاں دھکیلنا ہے؟ اردن، مصر، دیگر علاقوں میں۔ اب یہ بھی کیا آسان کام ہوگا؟ آگے جاتے ہیں مختلف لوگوں کے رد عمل، لیکن حماس نے پاکستان کو بڑا بھائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں سے رہائی پانے والے 15 فلسطینی قیدیوں کی میزبانی پر آمادہ ہے۔ عرب نیوز کے رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان 15 ماہ کی طویل جنگ کے بعد 6 ہفتوں پر مشتمل غزہ جنگ بندی معاہدہ ہوا، جس میں اسرائیلی افواج کا غزہ سے انخلا، بے گھر فلسطینیوں کے شمالی غزہ میں واپسی، اسرائیلی ارغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے۔ معاہدے کے تحت جس طرح آپ کو پتا ہے کہ حماس نے 33 اسرائیلی ارغمالیوں کے رہا کرے گی، جس میں تمام تر خواتین، فوجی اور عام شہری اور بچے ہیں، 50 سے زیادہ عمر کے مرد بھی شامل ہیں۔ لیکن پاکستان میں حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی نے عرب نیوز کو بتایا کہ اسرائیل نے اب تک تقریباً 180 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا، جن میں کچھ نے مصر کا سفر کیا۔ ترکیہ، الجزائر، ملیشیا، پاکستان اور انڈونیشیا نے قیدیوں کی میزبانی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا کہ ہمیں باضابطہ طور پر پیغام ملا کہ پاکستان نے 15 قیدیوں کو وصول کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس کے لیے پاکستانی حکومت، عوام اور فوج کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہے۔
اور انہیں پاکستان کو اپنا بڑا بھائی بھی کہا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے ترجمان نے تصدیق کی کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹر کے مطابق اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 15 ماہ کی جنگ کے بعد 19 جنوری کو نافذ العمل ہوا۔ جنگ بندی معاہدے کا مقصد جنگ روکنا، اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی۔ معاہدے کے دوسرے مرحلے کا مقصد اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیلی فوجوں کے انخلا پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے بھی اس بیان میں جو ہے سیز فائر کے حوالے سے مذاکرات کہتے ہیں کہ شروع ہو چکے ہیں۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت غزہ کے حوالے سے ڈاکٹر نے جو بات کی وہ بڑی تشویشناک ہے۔ تشویشناک یہ ہے کہ مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں لاکھوں لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا شکار ہونے والے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ دھماکوں سے متعدد زخمی اور کینسر کے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اس وقت لاکھوں لوگوں کو علاج درکار ہے۔ غزہ کی طبی نظام کو فوری طور پر فعال کرنا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ تشویشناک مریضوں کو غزہ سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے، کوئی فوری اقدام نہ کیا جائے تو متعدد مریض انتقال کر جائیں گے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے USAID آندرا اور اس پر بھی پابندی لگا دی ہے، تو یہ مشکلات مزید بڑھ سکتی ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جو ملاقات ہوئی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ہے، یعنی پیجرز، جس میں تقریباً آپ کو یاد ہوگا 17 ستمبر 2024 کو جو میں نے خبر دی تھی، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں دھماکے ہوئے، جس میں تقریباً 12 افراد شہید ہوئے تھے، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ وہ تعریف کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے انہیں شدید دھچکا لگا۔ امریکی صدر وہ کہتے ہیں کہ آسٹریلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ اینتھونی البنیز کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر کنٹرول کرنے کے اعلان سے انہیں دھچکا لگا، اور انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں جو مشترکہ کانفرنس کی ہوئی انہوں نے اس پر رد عمل دیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو اردن ہے، اردن نے کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں کہ اگر وزیر اعظم نتنیاہو فلسطینیوں کو جبراً اپنے علاقے میں دھکیلنے کی کوشش کریں گے تو وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے گا۔ یہ بات عمان اور یروشلم میں موجود باخبر ذرائع نے مڈل ایسٹ آئی کو بتائی کہ یہ انتباہ امریکی صدر ڈونلڈ کے بار بار کیے گئے بیانات کے بعد آئے، جن میں انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اردن اور مصر فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر بسائیں تاکہ غزہ کو صاف کیا جائے۔ اردن اس بات کے لیے تیار ہے کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو زبردستی سرزمین دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں اتنی ہمت تو نہیں ہے، لیکن انہیں دھمکی ضرور دی ہے، بڑی بات ہے۔ افغانستان کی طرف جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اس وقت جو فنڈ روکی گئی، امریکہ کی جو امداد روکنے کے بعد جنوبی ایشیا میں لاکھوں خواتین متاثر ہوں گی۔ UN پاپولیشن فنڈ کے ایشیا پیسیفک ریجنل کے ڈائریکٹر جنیوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں فلاحی امدادی کاموں کے لیے اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ڈونر امریکہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ فنڈ روکنے سے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش میں UN پاپولیشن فنڈ کی خدمات رک جائیں گی، جس سے لاکھوں لوگ جو ہیں، خواتین جو ہیں زیادہ تر، وہ کہتے ہیں کہ اس میں مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں۔ 1200 سے زائد حاملہ خواتین کی جان جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کے لیے رواں برس 30 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سے زیادہ رقم درکار ہے۔ تو اس میں حاملہ خواتین کی تعداد بتائی جا رہی کہ بھائی صاحب ان کا معاملہ جو ہے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستوں اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔